اسی رمضان میں 2 جمعے قیامت ایک بڑی نشانی پوری ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور انسان کو خود اپنے انجام پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن یہی مقدس مہینہ ہمیں صرف رحمت ہی نہیں دیتا، بلکہ ہمیں ایک ایسی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے جس سے اکثر انسانوں کی نظریں اوجھل رہتی ہیں، اور وہ مقام ہے دنیا کا اختتام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب پیش آنے والی ایسی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جنہیں سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ وہ نشانیاں جو یہ بتاتی ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب لوگوں کے دل بدل جائیں گے، آنکھیں دیکھتے ہوئے بھی اندھی ہو جائیں گی، کان سنتے ہوئے بھی بہرے ہو جائیں گے، اور سچ اس طرح چھپ جائے گا کہ پہچانا نہ جا سکے گا۔ عام دن غیر معمولی بن جائیں گے اور غیر معمولی باتیں معمول سمجھی جانے لگیں گی۔ حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب کچھ نشانیاں ایسی ہوں گی جو بظاہر بہت سادہ ہوں گی، لیکن در حقیقت وہ انسان کے لیے ایک سخت تنبیہ ہوں گی۔ اور جب انہی نشانیوں کا تعلق رمضان جیسے مقدس مہینے سے جوڑا جاتا ہے تو خوف اور تجسس خود بخود دل میں گھر کر لیتا ہے۔ انہی بیان کی جانے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ایسی ہے جسے ہر دور میں لوگوں کو چونکا کے رکھ دیا ہے، اور وہ ہے رمضان المبارک کے مہینوں میں 2 جمعوں کا ایک ساتھ آنا۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن جب اسے قیامت کی نشانی کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے تو انسان ذرا رک جاتا ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا؟ اس رمضان میں کون کون سے غیر معمولی واقعات رونما ہوں گے؟ لوگ کیوں حق بات سن کر بھی خاموش ہو جائیں گے؟ زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی؟ اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے محض اتفاق ہیں یا کسی بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی سمجھیں گے ان نشانیوں کو سن کر ایک مسلمان کو خوف زدہ ہو جانا چاہیے یا خود کو سنبھالنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ بات صرف مسلمان علماء ہی نہیں کہتے، بلکہ غیر مسلم سائنسدان بھی آج اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی۔ کائنات کا ایک آغاز ہے اور ایک انجام، لیکن سچ یہ ہے کہ دنیا سے محبت کرنے والے انسان اس انجام کو ماننا نہیں چاہتے۔ وہ جتنا اس دنیا میں رچ بس جاتے ہیں، اتنا ہی آخرت کی بات انہیں بے چین کر دیتی ہے۔ حالانکہ حقیقت بالکل واضح ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کائنات کو عدم سے وجود بخشا، جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے تھامے رکھا، جس نے زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنایا، اسی اللہ کے حکم سے ایک دن یہ سب فنا ہو جائے گا۔ یہ کوئی اندازہ نہیں، کوئی مفروضہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں، بے شک قیامت ضرور قائم ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس پہ ایمان نہیں لاتے۔ ناظرین گرامی، قیامت کا انکار دراصل اللہ کے وعدے کا انکار ہے، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اسی دن ہر انسان اپنے اعمال کا سامنا کرے گا۔ کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی دولت فائدہ نہیں دے گی۔ قرآن کریم میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو جھنجھوڑ کر حقیقت بیان کرتے ہیں، زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، اور باقی صرف تیرے رب کی ذات رہے گی جو جلال اور عزت والی ہے۔ ذرا سوچئے ناظرین، وہ گھر جن پر ہمیں ناز ہے، وہ رشتے جن پر ہمیں فخر ہے، وہ طاقت جو ہماری حیثیت ہے، سب مٹ جائے گا، اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تب صرف ایک چیز باقی رہے گی، اور وہ ہیں ہمارے اعمال۔ اس لیے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار تنبیہ کرتے ہیں کہ دنیا کو اصل نہ سمجھو، یہ تو صرف ایک آزمائش ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جو قیامت کے بعد شروع ہوگی۔ ناظرین، قیامت کا ذکر ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں سنبھلنے کا موقع دینے کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ دروازے بند ہونے سے پہلے توبہ کا راستہ کھلا ہے، لیکن جب وہ دن آ گیا تو پھر حسرت کے سوا کچھ باقی نہ بچے گا۔ ناظرین گرامی، یہ سوال کہ قیامت کب ہوگی صدیوں سے انسان کے ذہن کو جھنجھوڑتا آیا ہے۔ آج کی جدید دنیا میں بھی اس سوال پر سائنسدان غور کر رہے ہیں اور مختلف نظریات پیش کیے جا رہے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ ایک دن سورج کا ایندھن ختم ہو جائے گا، روشنی بجھ جائے گی اور زمین پر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔
کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہولز کائناتی ٹکراؤ سے ایک دن تباہ ہو جائیں گی، لیکن ناظرین، ان تمام نظریات کے باوجود ایک حقیقت ایسی ہے جس پر سب متفق ہیں۔ جس چیز کی ابتدا ہوئی ہے اس کا اختتام لازم ہے۔ یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی اور نہ ہی ہمیشہ قائم رہے گی۔ فرق صرف یہ ہے، سائنس اندازے لگاتی ہے جبکہ دین ہمیں یقین سے بتا دیتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کا قائم ہونا کوئی مفروضہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا قطعی وعدہ ہے، اور روز محشر پر ایمان لانا ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے۔ قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس لمحے آئے گی، یہ سب علم صرف اللہ اور صرف اللہ کو ہے۔ نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی سائنسدان اس وقت کو جان سکتے ہیں، نہ جان پائیں گے۔ لیکن ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے خبر بھی نہیں چھوڑا۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو مکمل آگاہ فرما دیا ہے۔ یہ نشانیاں محض کہانیاں نہیں بلکہ تنبیہات ہیں، یاد دہانیاں ہیں، انسان کو جھنجھوڑنے کے اشارے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے مطابق قیامت کی نشانیاں 3 درجوں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ پہلا درجہ علامات بعیدہ، یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ان کا مقصد انسان کو خبردار کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ذرا سنبھل کر زندگی گزار سکے۔ دوسرا درجہ علامات صغریٰ، یہ نشانیاں عام لوگوں کے زمانے میں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن چونکہ انسان دنیا میں کھو چکا ہوتا ہے اس لیے وہ انہیں معمول سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ تیسرا درجہ ہے علامات قریبہ، یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جب یہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اب قیامت کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ ناظرین، مسئلہ یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر قیامت آ جائے تو ہم کس حال میں ہوں گے۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہر انسان کو دینا ہے۔ اور ہاں ناظرین، قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جن کا ذکر احادیث اور روایات میں بکثرت ملتا ہے۔ یہ وہ رمضان ہوگا جو بظاہر دوسرے رمضانوں جیسا ہی لگے گا، لیکن حقیقت میں وہ انسانیت کے لیے آخری موقع ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منسوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانے ایک دوسرے کے قریب نہ آ جائیں، سال مہینوں کی طرح محسوس ہونے لگیں، مہینے ہفتوں جیسے، ہفتے دنوں کے برابر، اور دن گھنٹوں کی طرح گزرنے لگیں، حتیٰ کہ ایک گھنٹہ یوں گزرے گا جیسے آگ کی ایک چنگاری ہو جو چمکتی ہے اور پل بھر میں بجھ جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آج ہم غور کریں تو وقت کی یہی کیفیت ہماری آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ دن گزرتے نہیں، مہینے پلک جھپکتے ختم ہو جاتے ہیں، اور سال ایسے بیت جاتے ہیں جیسے چند دنوں کی بات ہو۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اشارہ فرمایا تھا۔ کچھ روایات میں آخری رمضان کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ رمضان ہوگا جس کے بعد یہ بابرکت مہینہ دوبارہ نصیب نہیں ہوگا، اور اس کے بعد زمین اور اس پر بسنے والی مخلوق کے انجام کا وقت قریب آ چکا ہوگا۔ یہاں ذرا رک کر ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا وقت نہیں بتایا، لیکن یہ ضرور بتایا ہے کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو انسان کو غفلت چھوڑ کر اپنے انجام کی تیاری کر لینی چاہیے۔ آخری رمضان کا تصور دراصل ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم ہر رمضان کو یہ سوچ کر گزار دیں کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، اور اچانک وہ رمضان آ جائے جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ حضرت نعیم بن حماد رحمہ اللہ تعالی ایک روایت بیان کرتے ہیں جس میں رسول اللہ سے یہ بات منقول ہے کہ قیامت سے پہلے ایک رمضان آئے گا جس میں اچانک ایک زوردار دھماکہ اور خوفناک آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر شدید ہوگی کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور اور دیگر مخلوقات بھی خوف زدہ ہو جائیں گی۔ لوگ گھبرا کر پوچھیں گے، یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، اور یہ کس چیز کی علامت تھی؟ لیکن ناظرین، اس روایت کے مطابق لوگ اس آواز کی واضح وجہ تلاش نہیں کر سکیں گے۔
اور جب وہ آواز ایسی ہو جس کی کھوج ممکن نہ ہو تو اسے ایک غیر معمولی تنبیہ سمجھا جائے گا۔ اسی روایت میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایسے رمضان کے بعد 1 سال کا رزق جمع کرنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد دنیا میں رزق کی کمی اور سخت حالات شروع ہو جائیں گے۔ اور ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں ہوگی یا پھر درمیانی حصے میں یا آخری حصے میں؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت آپ کی امت میں اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گزرا ہوا وقت طویل کر دے۔ بلکہ روایت یوں بھی ہے کہ رمضان المبارک میں ایک چیخ سنائی دے گی اور شوال المکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی قعدہ کے مہینے میں بغاوت ہوگی، اور ذی الحجہ میں خون خرابہ ہوگا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک جمعے کی رات کو دھماکہ ہوگا جو برسوں پیدا ہونے والوں کو بیدار رکھے گا، جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال سے زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں اس چیخ کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدوں میں گر جانا، اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح پڑھنا کہ وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا ہلاک کر دیا جائے گا۔ ناظرین، ایک بات نہایت ضروری ہے کہ علماء اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد کے مطابق یہ روایت سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، اور اسے قطعی یا حتمی دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کمزور روایت ہے جو ایک تاریخی حصہ ہے، لیکن اس کا مقصد تاریخ بتانا یا وقت مقرر کرنا نہیں، بلکہ غفلت میں ڈوبے انسان کو جھنجھوڑ کر دوبارہ بیدار کرنا ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی ذکر آتا ہے یہ غیر معمولی رمضان حضرت امام مہدی رحمہ اللہ تعالی کے ظہور سے پہلے ہوگا۔ اسی دور میں آسمانی علامات، سورج گرہن اور بعض علاقوں میں شدید فتنوں اور آزمائشوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، آخری رمضان المبارک کی 15 تاریخ کی رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا، اور جس رمضان کے اندر یہ تمام نشانیاں پائی جائیں اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اور اس رمضان المبارک کے بعد زیادہ تر بڑے بڑے فتنے رونما ہونے شروع ہو جائیں گے۔ یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی۔ ناظرین گرامی، قیامت ایک بہت خوفناک دن کا نام ہے۔ اس دن زمین پوری اس شدت سے ہلا دی جائے گی، زمین میں جو کچھ مدفون ہے اس کو باہر نکال دے گی۔ حاملہ عورتیں اور اونٹنیاں اپنا حمل ضائع کر دیں گی۔ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی۔ اس دن انسان ہر رشتے اور تعلق کو بھول جائے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑتے نظر آئیں گے اور دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہوں گے۔ انسان اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے گا، آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے، لوگ اس دن مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی ایسا سخت ہوگا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے ہمیں یہ توجہ دلائی ہے کہ ایک مومن کا اصل گھر آخرت ہے، یہ دنیا اس گھر کی تیاری کی جگہ ہے، لہذا اس کو اسی تیاری کے لیے ہی رکھنا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اے قریشی لوگو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کی گرفت سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اے عبد مناف کے خاندان والو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اے عباس بن عبد مطلب، اے میرے حقیقی چچا، میں اللہ کے عذاب سے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ صفیہ، تم میری حقیقی پھپھی ہو، تم بھی اللہ کے عذاب کو تھوڑا سا بھی تاخیر میں نہیں کر سکتی۔ میری بیٹی فاطمہ،
تم میرے مال سے جتنا چاہے لے لے، میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو، وہاں ایمان اور عمل ہی کام آئے گا۔ لہذا ناظرین گرامی، کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اس سال 15ویں رمضان کا قیامت کی نشانیوں سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ اور کیا یہ وہی رمضان ہے جس کے اندر 2 جمعے ایک ساتھ آنے والے ہیں؟ سب سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے، حدیث اور معتبر اسلامی روایات میں اس طرح کی کسی خاص تاریخ یا سال کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں ملتی۔ یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا کوئی علم نہیں ہے کہ 15ویں رمضان یا کسی بھی مخصوص سال کا رمضان قیامت کی کسی نشانی سے براہ راست جڑا ہوا ہو۔ البتہ سوشل میڈیا اور مختلف ذرائع سے جو خبریں گردش کرتی ہیں وہ اکثر بے سند یا غیر مستند پیشن گوئیاں ہوا کرتی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ لوگ قیامت کے قریب آنے والے رمضان کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں، مگر صحیح اور معتبر پیشن گوئی وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمائی ہے۔ لہٰذا ہمیں ان باتوں سے ہوش میں رہنا چاہیے اور بے بنیاد دعووں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ مستقبل میں اگر کسی رمضان یا سال کے بارے میں ایسی خبریں گردش کریں تو سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ آپ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں تحقیق کریں اور صحیح مستند علم کو قبول کر لیں۔ یاد رکھیں، قیامت کے آثار اور نشانیوں کی اصل سمجھنا اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر افواہ کو مستند مان کر اس پہ ایمان لایا جائے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو دنیا میں رہ کر قیامت کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرے گا وہ ان ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کے 30 دن 24 گھنٹے اور گھنٹوں کی ایک ایک گھڑی پروردگار عالم نے وہ انوار و برکات رکھے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بندہ اپنے رب سے من چاہی اشیاء لے سکتا ہے، بلکہ بندوں کے دل میں ایک تڑپ اور لگن ہو تب جا کر وہ اپنی مطلوبہ اشیاء اور خواہشات کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن بنی آدم کے روز اول سے ہی یہ روش رہی ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے۔ جتنے بھی دینی آفرز ملیں، عام انسان آج تک ان سے کما حقہ فائدہ اٹھا نہیں پاتا۔ آج پھر سے رمضان المبارک اپنے تمام تر انوارات و برکات کے ساتھ ہم پہ سایہ فگن ہونے کو ہے۔ رحمت الہی کا وافر مقدار میں نزول ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم اپنی عطایات و نوازشات کا دروازہ کھول رہا ہے۔ بارگاہ خداوندی سے عطا و بخشش کے پروانے لٹائے جا رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان وہی پرانی چادر اوڑھے بے ہوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سستی و کاہلی ہم پہ غالب ہے، لاپرواہی و بے اعتنائی ہمیں اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے، اور جب کسی گناہ یا معصیت کے چھوڑنے میں سستی کا مقابلہ کر کے اسے ترک کر دیا جائے تو اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر بتدریج اس تعلق میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک دن آتا ہے انسان ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، قوموں کی ترقی کی یہی راز ہیں اور یہی وہ راستے ہیں جن پہ چل کے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہوتی ہیں۔ یہ جو رمضان المبارک کی صورت میں ہم مسلمانوں کو یہ عظیم الشان آفر ملی ہے، اسے خوب سے خوب تر بنانا چاہیے، لیکن دل اس وقت خون کے آنسو روتا ہے جب ان مبارک ایام میں بھی ہم مسلمان ایک دوسرے کی غیبت، چغل خوری اور لعنت و ملامت کرتے نظر آتے ہیں۔ رمضان المبارک کے قیمتی ایام کو سیاست کی گم گھیریوں کے اندر گم کر دیتے ہیں اور ایسی بحثوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی آخرت کا فائدہ، اور یہی وہ باتیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی بے حرمتی سے بھی زیادہ سنگین قرار دیا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمان ایک دوسرے کو مکھی مچھر سے زیادہ بے حیثیت سمجھ کر اس کی عزت و وقار سے کھیلتے نظر آتے ہیں، بجائے اس کے کہ کثرت سے نوافل و تلاوت اور قرآن کریم کو یقینی بنایا جائے، بلکہ ہم ذکر و دعا کا اہتمام کریں۔ اس کو چھوڑ کر ہم فضول بحثوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے الفاظ زبان پر استعمال کرتے نظر آتے ہیں کہ الامان والحفیظ، اور غیر مسلم اشخاص کے سامنے اسلام اور مسلمانوں کی جگہنسائی کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شریعت کے سارے اوامر و نواہی صرف انہی مسلمان علماء کے لیے ہیں، باقی سب حضرات کسی کو کچھ کہنے کا خدائی سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ کس کو کیا کہا جائے، بس مختصر لفظوں میں کہہ دیا جائے تو بے جانا ہوگا کہ آج کے مسلمان کا حص مر چکا ہے، اپنی عاقبت سے اتنا بے خبر ہو چکا ہے کہ ایسا لگتا ہے اسی شریعت کے کسی اوامر و نواہی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
اور انہی نافرمانیوں نے مسلمانوں کو پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کر رکھا ہے، بلکہ وہ ان تمام مظالم پر شاداں و فرحاں بھی ہے جو کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم اپنے قول و عمل سے یہی باور کروا رہے ہیں، نہ ہمیں رمضان کی فکر ہے اور نہ اس بات کی فکر کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اس نعمت کے ذریعے ہم اپنے بگڑے ہوئے حالات سنوار سکتے ہیں۔ آئیے ہم مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید بھی رکھیں کہ رمضان المبارک میں واقعتاً اس کے ہر آسان کام اور عبادات کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور خدا سے لو لگانے کی توفیق بھی مانگیں گے۔ ناظرین گرامی، بندے کی طرف سے ارادے کی دیر ہوتی ہے، پروردگار اپنے فضل و کرم سے توفیق بھی دے دیتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، آئیے مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے ذوالجلال والاکرام، ہمیں دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں سے اور تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھنا، اور اے اللہ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے بابرکت بنانا۔ آمین یا رب العالمین۔